السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام ایمان والوں کو اپنے حبیب پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اور آپ کو تمام زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آج بات کرتے ہیں الفاظ کی چناؤ کے بارے میں۔ یعنی لوگ گفتگو کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں جو بولنا جانتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، مگر انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ہم الفاظوں کا چناؤ کیسے کریں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کو، یعنی سامنے جو اس کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے، اس کا دل شکنی ہو جاتا ہے یا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان بات کرنا تو جانتا ہے، مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الفاظوں کا چناؤ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے سامنے والے کو ہم بات بتائیں تو کس طریقے سے اسے ہم اپنی طرف جو ہے متاثر کر سکیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگ جب اچھی گفتگو کرنا جانتے ہیں، اچھی باتیں کرنا جانتے ہیں، تو آج کا دور ہو یا پہلے کا دور ہو، جو گفتگو اچھی کرنا جانتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گفتگو میں یہ تاثیر رکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کی طرف متاثر ہوتے رہتے ہیں، لوگ اس کی طرف کھنچتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا جس نے خواب دیکھا۔ اب خواب دیکھنے کے بعد جب صبح ہوئی تو بادشاہ کو خیال آیا کہ اس کے بارے میں کسی سے تعبیر پوچھتے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ تعبیر جو بتاتا ہو خواب کی، اس کو بلا کر کے لاؤ۔ تو ایک شخص کو لایا گیا جو خواب کی تعبیر بتانے میں بہت زیادہ ماہر تھا۔ جب وہ آیا تو بادشاہ سلامت نے اپنا خواب اس کے سامنے رکھا۔ جب خواب بتایا تو وہ کہنے لگا، حضور خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے خاندان والے جو ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہی مر جائیں گے۔ اتنا سنا بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ لوگوں سے کہا اس کو قید میں ڈال دو، اور اس کو خواب کی تعبیر بتانا نہیں آتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، اس کو یعنی قید کر دو، اور قید کرنے کے بعد اس کو بعد میں پھانسی دے دی جائے گی یا اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نے جب سزا سنائی تو لوگوں نے اٹھا کر کے اس کو قید میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ کسی اور کو بلا کر کے لاؤ۔ پھر ڈھونڈا گیا تو ایک شخص اور ملا جو خواب کی تعبیر بتاتا تھا۔ وہ آیا بادشاہ سلامت کے پاس، بادشاہ نے اس کو خواب بتایا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت طویل عمر بخشی ہے، یعنی آپ کے خاندان میں سب سے زیادہ عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اتنا سنا بادشاہ خوش ہو گیا۔ سونے، ہیرے، جواہرات سب کچھ انعام میں دیا جا رہا ہے، اور بادشاہ خوش ہے کہ اس نے تعبیر صحیح بتائی۔ اور وہ کہتا بادشاہ سلامت آپ نے تعبیر تو پوچھ لی، مگر میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا مانگنا ہے؟ بولو، جو کہو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، تم نے آج خواب کی میری تعبیر بتائی ہے۔ کہا حضور جس کو آپ نے قید میں ڈالا ہے اس کو رہا کر دیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میرا استاذ ہے۔ کہا استاذ؟ ایسا جاہل استاذ ہے تمہارا؟ کہا حضور وہ میرا استاذ ہے، اور بات دراصل یہ ہے جو میں نے کہا اور آپ خوش ہو گئے، اس کا مطلب اور جو میرے استاد نے کہا تھا دونوں مطلب ایک جیسے ہی ہیں، یعنی سیم طریقے سے سیم ہیں دونوں خواب کی تعبیر بتانے والے، مگر انہوں نے بتایا تو اس انداز سے بتایا کہ آپ کے سامنے سارے خاندان والے مر جائیں گے، مگر میں نے جو الگ طریقے سے بتایا یعنی آپ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عمر پائیں گے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کے گھر سے جو بھی افراد ہیں وہ سب رخصت ہو جائیں گے۔ یعنی دونوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے، مگر مطلب ایک ہونے کے باوجود الفاظوں کا صحیح چناؤ نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے ان کو قید میں ڈال دیا، اور میں نے الفاظ کے چناؤ کو اچھے طریقے سے بیان کیا تو مجھے انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اگر آپ اچھی گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ الفاظوں کا چناؤ بھی کرنا جانتے ہیں
کہ کہاں پر کس طریقے سے بات کی جائے، تو خدا کی قسم آپ کی باتوں سے لوگ متاثر ہو کر کے آپ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں۔